السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اویس، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ود اویس۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھے کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے میں کمال رکعت ہوئی تھی، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ نیلے بیکرا سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں بھی اس وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے اسے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کی تیزی نے اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کرتے رہے۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت میں سے بے ہوش ہو گئی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے عطا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کی ہاں بچہ پیدا ہوا اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ سرو سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مہتر نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مہتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مہتر اور اس کی بیوی اس بچے کو لاڈ و پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگنے لگے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے کے اڈے سے چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے وہ پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگا لوں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائی ہوئی آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کی اور نقصان نہ ہو جائے۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کے اوٹ پہ کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، بیٹا ہم تمہاری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تمہاری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اس طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاک اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچاتے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پہوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنا ہمدرد رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔
ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ یوں شداد موسٹ وانٹڈ بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک آرمی تیار کر لی اور ان حاکموں سے مقابلہ کیا اور ذہانت اور بہادری سے حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا کنگ بن بیٹھا، اور سارے جہان کے حاکم، امرا اور سردار اس کے فرما بردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ 400 اس کا حکم چلتا تھا۔ اپنی پاور اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی پاور نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ پناہ خزانوں اور مال و دولت وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں نے اس ملعون کو نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف راغب دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، عزت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہ درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا، اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفی جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی وہ سب ان کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے، میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہذا تمام عالموں کو دکھانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگراں مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے، اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائیں، اور کوئی عدن سے متصل ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی نگاہ نہیں ٹھہرنے دیتی۔ شہر کے 4 دیواری کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور ہر مکان میں حوض اور چوچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک کر کے نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کے حوض اور چوچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوچوں کی فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہ بچھائی گئی، اور ان کے کناروں پر درخت بنوائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے گہگل کر کے استکاری کروا کر مزلہ و مذہب کیا گیا، اور یاقوت و دیگر جواہرات کی خوبصورت خوش آواز جانور بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرہ دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرلفت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے جائیں، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع اقسام کی جاری کر دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی کم خواب زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا، اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشہ اور ہنر میں مشغول ہو جائیں، اور انواع اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ و لذیذ پکوان ہمیشہ سے سبھی شہر والوں کو پہنچا کر دیں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج و لشکر کے ساتھ لے کر کمال و تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا، اور راستے میں عالموں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا، تم اس جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہو سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے نا، اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں اس ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین اور دلکش خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ کر لینے کے بعد تم اپنے خدا کو جنت میں کم سمجھو گے،
شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو شہر کے بادشاہوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر دروازے پر پہنچا۔ اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا۔ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کے روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے سے کمال رکت ہوئی، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر سر و سامانی کی حالت میں بحر بیکرا میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا والد سارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کا ماں کے سوا کوئی دوسرا خیر خواہ نہیں تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال سے ایسا بنایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے پر تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے، کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے کر ہوگا اور اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر دوبارہ رونا آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز تر لہروں اور طوفان سے بھی محفوظ رکھا، اور جب یہ اس مرتبے پر پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کی لشکر اس شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے شہر کو دنیا والوں کی نظروں میں سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اس شہر کو اللہ پاک نے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کرے گا کہ خود اللہ رب العزت باوجود احاطہ علم اور تمام معلومات کے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شہر کے ہرگز پیدا نہیں کیا گیا، ویسا روئے زمین کے شہروں میں۔ مزید اسلامی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ود ویس کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔